معین دین محبوب خدا مرد جری خالد، عبارت ہے ظفر مندی سے تیری زندگی خالد، لقب تیرا ہے سیف اللہ تیری شان ہے عالی، مقدر کے سکندر اے شجاعت کے دھنی خالد، تیرے اقبال کے سورج چمکتا چمکتا ہے بلندی پر، جہاں عزم و ہمت میں ہے تیری روشنی خالد، تیری جرأت کی تحریر رقم ہے لوح ہستی پر، تیری خدمات سے خوش ہے رسول ہاشمی خالد، درون قلب و نور عشق و الفت کی تجلی ہے، نبی سے والہانہ تیری وابستگی خالد، تیری آمد ہوئی میدان رزم و حرب میں جس دم، صف باطل میں ہر جانب مچی ہے کھلبلی خالد، دلیری استقامت عزم و استقلال کے پیکر، بحمد اللہ تیری شخصیت ہے عبقری خالد، تیرے لطف و کرم کے شبنمی جھونکوں کی برکت سے ہے باغ فکر واصف میں بہار سرمدی خالد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی، اور اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ شیئر کیجئے، کیونکہ آپ کو بیان دیکھنے کے بعد، اس ویڈیو دیکھنے کے بعد جو نالج، اسلامک نالج آپ کو ملتا ہے، آپ بعد میں سے بھول جاتے ہو۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ آپ جس بڑے ہستی، بڑے صحابی کے بارے میں آپ جان رہے، اسی طرح ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار اور ہمارے جو قریبی دوست ہیں، انہیں بھی پتہ چلے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ہستی کا نام ہے اور کتنی بہادر ہستی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار اور فاتح تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ سیف اللہ کے معنی آتے اللہ کی تلوار۔ اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ کیوں دیا؟ اس لیے کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تھے، اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی تھی کہ وہ جنگ میں کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارتے نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میری شہادت ہو جائے، میں جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، لیکن یہ لقب ملنے کے بعد، اللہ کی تلوار کا لقب ملا ہے، تو اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ نہیں سکتی ہے، اس لیے ان کی شہادت کبھی شہادت نہیں ہوئی، یہ شہادت کی تمنا نہیں ہو سکی، ان کی بستر پر ہی ان کی وفات ہوئی۔ سنیے ان کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جنگوں میں کبھی شکست نہیں کھائی، عراق شام کی فتوحات میں بڑی بہادری کے ساتھ اپنا جوہر بتایا، اور اپنی عاجزی، بہادری اور حکمت عملی سے تاریخ کے صفحات میں نام رقم کر کر گئے، حتیٰ کہ جنگیں تمام کی تمام جنگیں ہوئی، لیکن خالد بن ولید جیسا آج تک بہادر کوئی بتا نہیں سکا۔ ابتدائی زندگی دیکھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو اسلام سے پہلے کا دور تھا۔ پیدائش کی آپ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ فوجی پس منظر آپ کے خاندان میں سپہ سالاری اور فوجی انتظام کا عہدہ تھا، اور وہ خود بھی اسلام سے پہلے ایک نڈر اور ماہر جنگجو تھے۔ جنگ احد کے اندر مشرکین کی طرف سے لڑے اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے ایک عظیم صحابی ہے، فاتح ہے اور سپہ سالار تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ وہ عرب کے نامور سپہ سالار تھے، جنہوں نے تاریخ میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ جنگ موتا، فتح مکہ اور بازنطینی و ساسانی سلطنتوں کے خلاف کئی اہم فتوحات کے ذمہ دار تھے۔ خاندانی پس منظر آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ نام حضرت خالد
نام خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی ہے، کنیت ابو سلیمان ہے، والدہ لبانہ بنت حارث ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ قریش کے نامور سپہ سالاروں میں سے تھے۔ جنگ بدر، احد اور احزاب میں مسلمانوں کے خلاف لڑے۔ خاص طور پر احد میں ان کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جنگ موتا سن 8 ہجری میں 300 سپہ سالاروں کی شہادت کے بعد اسلامی فوج کی قیادت سنبھالی اور مشکل حالات میں بھی فوج کو بحفاظت نکالا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا۔ دیگر فتوحات، جنگ حنین، جنگ یمامہ، مدعیان نبوت کے خلاف اور عراق و شام کی فتوحات میں کلیدی اور کردار ادا کیا، جہاں انہوں نے بعض نتینی اور ساسانی افواج کو شکست دے دی۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ تاریخ کے چند ایسے جرنیلوں میں سے جو اپنی ساری زندگی میں کسی بھی جنگ میں کبھی شکست نہیں کھائی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی تمنا تھی کہ میں جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، لیکن وہ شہادت بھی نہیں پا سکے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا انہیں کہ وہ جس جنگ میں جاتے اللہ رب العزت اس جنگ میں فتح نصیب فرما دے۔ 8 صفر سن 8 ہجری کے اندر، صفر کا مہینہ ہے، اور سن 8 ہجری کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ کب کیا؟ فتح مکہ سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ ان کی عظیم فتوحات سنیے کون کون سی ہے۔ فتنہ ارتداد، جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس وقت میں ارتداد کا فتنہ، یعنی لوگ مرتد ہو رہے تھے بہت زیادہ، ان کے خلاف سب سے زیادہ مجاہد، سب سے زیادہ نڈر ہو کر لڑنے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عراق کی مہمات اور فتنہ ارتداد کی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ عراق کی فتح، ایران ساسانی سلطنت کے خلاف